بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر خبریں لمحہ بلمحہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے غیر ملکی فائنل ایگزٹ اور ایگزٹ ری انٹری منسوخ کرا لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں موجود غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر کسی نے خروج نہائی فائنل ایگزٹ یا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری لگایا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی میعاد ختم ہونے سے قبل اسے منسوخ کرا لیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی این نے محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ خروج نہائی یا خروج عہدہ منسوخ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ صحت حکام کی ہدایات پر نئے وباؤں سے بچاؤ کی خاطر احتیاطی تدابیر کے تحت سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی پروازیں معطل کر رکھی ہیں۔ اگر خروج نہائی کی میعاد ختم ہوگی تو ایسی صورت میں جرمانے کی زد میں آ جائیں گے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ تارکین ویزے کے مؤثر ہونے کا پتہ آن لائن لگا سکتے ہیں۔ ابشر یا مقیم کے ذریعے ویزے منسوخ کرائے جا سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ قوانین اور ضوابط کی پابندی کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ان پر کوئی جرمانہ لگے۔ 7 بجے کے بعد کرفیو کا آغاز کل سے ہو چکا ہے۔ کل شام 7 بجے یعنی کہ وہ شروع ہوا اور 6 بجے صبح تک وہ کرفیو کا آغاز رہا۔ اہلکاروں کا گشت سعودی عرب میں یعنی کہ پیر کی شام 7 بجے سے کرفیو کا آغاز ہو گیا جو صبح 6 بجے تک جاری رہا۔ سیکیورٹی اہلکار کرفیو کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے گشت کرتے رہے۔ یاد رہے کہ خادم حرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وباؤ کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام 7 بجے سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ کرفیو روزانہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک 21 دن جاری رہے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ کرفیو کے نفاذ کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ تمام سول اور فوجی حکام کو اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے مکمل تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ اشیاء خرد و نوش یعنی کہ اشیاء ضروریات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کے مطابق کرفیو کے دوران تمام اشیاء ضرورت صارفین کو ہر وقت مہیا ہوں گی۔ آن لائن سروس کی مدد سے صارفین مطلوبہ اشیاء کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ الاقتصادیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے بتایا کہ 9 شعبے کرفیو کے دوران سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اشیاء صرف کی فراہمی میں تعاون کریں گے۔ عبدالرحمن الحسین نے مزید کہا کہ تمام لوگ یقین رکھیں کہ تمام بنیادی اشیاء اور اہم خدمات ہر وقت مہیا ہوں گی۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی شعور اور بیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرفیو کے اعلان کے بعد بازاروں میں کسی قسم کا کوئی رش نہیں دیکھا گیا جبکہ مختلف ممالک میں اس کے برعکس مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیمیں کرفیو کے دوران مسلسل چھاپے مارتی رہیں گی۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے اعتراف کیا کہ عالمی بحران کی وجہ سے بعض اشیاء مہنگی ہوئی ہیں۔ انسپیکٹرز نے اپنے تفتیشی دوروں کے دوران یہ بات بتائی کہ اس کی وجہ عالمی بحران ہے۔ دریسنا وزارت تجارت نے مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کو پھر انتباہ کیا ہے کہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دیں۔ ہوم ڈیلیوری کے اجازت یافتہ اداروں کو ہی ان سے ہی رابطہ کیا جائے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے صارفین سے کہا کہ ہوم ڈیلیوری کے لیے صرف اجازت یافتہ اداروں سے ہی رابطہ کیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بورڈ نے تمام صارفین سے اپیل کی ہے کہ ہوم ڈیلیوری اور کوریئر اداروں کی خدمات سے استفادہ کرنے سے پہلے یقین کر لیا جائے کہ انہیں کام کرنے کی اجازت ہے۔ بورڈ نے کہا کہ ہوم ڈیلیوری کے اجازت یافتہ اداروں کی فہرست بورڈ کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ ویب سائٹ پر موجود ان اداروں کی فہرست کو ہر وقت اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ بورڈ نے غیر اجازت یافتہ اداروں سے رابطہ کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نقصانات کے علاوہ غیر معیاری خدمات اور حقوق کے عدم تحفظ کا اندیشہ رہتا ہے۔ کن شعبوں کو کرفیو سے استثناء ہے؟ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ کن شعبوں کو کرفیو سے استثناء حاصل ہوگا۔ سعودی خبرساں ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا ہے جو روزانہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔
وزارت داخلہ نے کہا کرفیو سے ملک میں بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے شعبوں کو استثناء حاصل ہے، جن کی تفصیل واضح کر دی گئی ہے۔ غذائی اشیاء فراہم کرنے والوں میں سپر مارکیٹ، بقالے، سبزی کی دکانیں، مرغی گوشت اور روٹیاں فروخت کرنے والے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا شعبہ بھی مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کے شعبے، جس سے چیزیں سامان لے جانا، لانا اور گودام میں رکھنا نکالنا وغیرہ شامل ہے، ان کو بھی استثناء حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فارمیسیز وغیرہ کو اور ہوم ڈیلیوری کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ کرفیو سے رہائش کی سہولت فراہم کرنے والے، جس میں ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹ شامل ہیں، ان کو بھی اس سے استثناء حاصل ہے۔ دیوار گرنے سے پاکستانی کارکن ہلاک ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں دیوار گرنے سے ایک پاکستانی مزدور ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیمیں نے وہ موقع پر پہنچ گئی، زخمی کارکن کو ہسپتال پہنچا دیا اور نعش کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کرنل خالد مبارک الجہنی نے آج الویب نیوز کو بتایا کہ دیوار گرنے کا واقعہ شران محلے میں پیش آیا۔ تعمیراتی کارکن ایک عمارت کی تعمیر کے لیے بنیادیں وہ کھود رہے تھے کہ اچانک ساتھ والی عمارت کی دیوار ان پر آ گری۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دیوار گرنے کی اطلاع جیسے ہی شہری دفاع کے کنٹرول روم کو موصول ہوئی، امدادی یونٹ جائے وقوع پر پہنچا۔ دیوار کے نیچے پھنسے ہوئے مزدور کو نکالا گیا۔ دیوار گرنے سے ایک مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ دوسرے کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے پاکستانی مزدوروں کی عمر 20 برس سے زائد بتائی جاتی ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے کیس پولیس کو ارسال کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں خریداری کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں؟ دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت وہ حالت جنگ میں ہیں۔ سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو محدود کرنے کے لیے جزوی کرفیو کا اعلان کر رکھا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مختلف اداروں کی جانب سے عوام کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تاکہ اس وبائی مرض کو پھیلنے سے حتی الامکان روکا جا سکے۔ مارکیٹوں میں خریداری کے وقت کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سبق نیوز نے اماراتی ماہرین کی جانب سے 5 اہم نکات بیان کیے ہیں جنہیں اختیار کرتے ہوئے مارکیٹوں میں جانے والے حتی الامکان وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سپر مارکیٹوں میں خریداری کے لیے جاتے وقت ہر شخص 5 اہم نکات پر عمل کرے۔ مارکیٹوں میں کم عمر بچوں اور معمر افراد کو لے کر وہ قطعی طور پر نہ جائیں۔ کیش کاؤنٹر پر یا سپر سٹور کے دیگر کاؤنٹر پر موجود افراد کے درمیان کم از کم 1 سے 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ مارکیٹ جانے سے قبل طبی ماسک اور باریک دستانے استعمال کریں جنہیں مارکیٹ سے نکلتے ہی درست مقام پر تلف کر دیں۔ مارکیٹ میں موجود اشیاء خاص کر لکڑی یا سٹیل کو ہاتھ لگانے سے حتی الامکان اجتناب برتیں۔ کوشش کریں کہ دستانے ہمہ وقت ساتھ ہوں۔ مارکیٹ میں خریداری کے لیے فراہم کی جانے والی ٹرالی کے ہینڈل کو سینیٹائز کیا جائے۔ ٹرالی لینے سے قبل ہاتھوں کو بھی سینیٹائز کر لیں۔ اشیاء خوردنوش خریدنے میں خصوصی احتیاط برتیں۔ اشیاء خوردنوش قطعی طور پر نہ خریدیں جو کھلی رکھی ہوں۔ کھلی اشیاء پر جراثیموں کا حملہ جلد ہوتا ہے۔ حرمین میں کارکنوں کا بھی طبی معائنہ۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے وباء سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حرمین کے ملازمین کا طبی معائنہ شروع کر دیا گیا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے موصول ہونے والی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کے تمام عملے، جن میں صفائی کے کارکن، سیکیورٹی اہلکار، لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں کے علاوہ تدفین کے شعبے میں کارکن شامل ہیں، ان کا طبی معائنہ شروع کر دیا ہے۔ کرپشن میں ملوث جازان میونسپلٹی کے اہلکاروں کی مشروط رہائی۔ کرپشن میں ملوث جازان ریجن کی میونسپلٹی کے بعض اہلکاروں کو مشروط طور پر رہا کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن کے تفتیشی اداروں نے کہا ہے کہ جن اہلکاروں کو رہا کیا گیا ان سے حاضری کی ضمانت لی گئی ہے۔ تفتیشی اداروں نے کہا ہے کہ کرپشن میں خورد بورد کی جانے والی رقوم کی واپسی کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے۔ اداروں نے کہا کہ ملزمان کو کم و بیش 30 لاکھ ریال میں خورد بورد کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ طبی عملے کا مذاق اڑانے والا سعودی گرفتار۔ وباء کے علاج پر مامور طبی عملے کا مذاق اڑانے والے مقامی شہریوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، جس پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ ویڈیو بنانے والے سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی شہری نے سیکیورٹی اہلکاروں اور طبی عملے کی کاوشوں کی توہین کی تھی اور ان کی محنت پر انگلی اٹھائی تھی۔ مقامی شہری نے ویڈیو میں مضحکہ خیز انداز میں طبی عملے کی کاوشوں کا تذکرہ کیا۔ مقامی شہری اب تحویل میں ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ 2 ہفتے تک ملاقاتیوں سے معذرت۔
सऊदी हुकूमत ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर 14 दिन तक घर में रहने की हदायत की है और कहा है कि ज़रूरी जो है इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से निकलें। वह सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी ने हुकूमत की इस हदायत पर अमल के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। सऊदी शहरी ने अपने घर के मरकज़ी दरवाजे पर बैनर आवेज़ा कर दिया जिस पर तहरीर है कि हुकूमत की हदायत पर अमल करते हुए 2 हफ्ते तक मुलाकातियों के इस्तेमाल से माज़रत ख़्वाह हैं, आपसे हुस्न फ़हम के तलबगार हैं। अल्लाह हम जो है वतन अज़ीज़ और हम वतनों की पासबानी करे। ये था हमारा आज का जो है कंप्लीट न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करते हैं आपको जो है न्यूज़ पसंद आई होंगी। न्यूज़ को अपने दोस्तों और दूसरे जो है अहबाब के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।